الرحمن الرحیم جی، اردو املا کا لیکچر ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، ایک جوڑ ہے جو بار بار بچوں کو تنگ کر رہا ہے، وہ جوڑ ہے ستارہ یا سیارہ یا سنا۔ اب ذرا دیکھیں، اس سے پہلے نا سین الف سا کا جوڑ دیکھیں۔ سین الف سا کا جوڑ ہمارے پاس کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، سین کے ہم نے کیا بنائے، یہ تین دانے بنائے، اور اس کے ساتھ کیا لگانا ہے، ہم نے بے الف با والا جوڑ لگانا ہے۔ اب یہ سین الف سا کا جوڑ ہے۔ دوبارہ دیکھیں کیسے سر، یہ ایک چھوٹی رے، یہ دوسری چھوٹی رے، یہ دو ہکس لگیں، دو چھوٹی چھوٹی رے لگی تو تین دندانے پورے ہو گئے، اور اس کے نیچے سے ہم نے کیا کیا، بے الف با والا جوڑ لگا دیا۔ یہ سین الف سا کا جوڑ ہے، یہ سین الف سا کا جوڑ نہیں ہے۔ اس سے بچنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے اور ادھر آنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم سین الف سا والا جوڑ لکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ لگا تو یہی ہمارے پاس لفظ کیا بن جائے گا، سیاہ بن جائے گا، یہی لفظ کیا بن جائے گا، سنا بن جائے گا۔ تو بھائی ایسے نہیں ہے، یہ سین الف سا کا جوڑا، درمیان میں ایک اور حرف نہیں آ رہا۔ اگر درمیان میں ایک اور حرف لے کے آنا ہوگا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ایک دندانہ اور دینا پڑے گا۔ پھر ہم کیا کریں گے سر، یہ دیکھیں، یہ سر سین کا دندانہ، یہ تے اور یہ الف کا جوڑ، یہ جو ہے نا یہ صحیح الگ ہے۔ اب یہ لفظ ہمارے پاس کیا بنے گا، ستارے۔ یہی دیکھیں، سین کے تین دندانے بنائیں، پھر یہ ایک اور دندانہ بنائیں، اور پھر الف کا جوڑ لگائیں۔ اب یہی ہمارے پاس کیا لفظ بنے گا، سیاہ۔ یا یہی ہمارے پاس سین کے تین دندانے بنائیں، پھر یہ مد لگا کے بے الف با والا جوڑ لگائیں، تو یہی ہمارے پاس کیا لفظ بنے گا، سیارہ۔ اس طرح لفظ ہوتا ہے استاد لکھنا، تو وہ بھی سیم ایسے ہی لکھا جائے گا۔ الف ہے، یہ دیکھیں سین کے تین دندانے، یہ مد اور یہ الف والا جوڑ۔ اب یہی لفظ کیا ہے، استاد۔ ٹھیک ہے، استاد غلط کیسے لکھا جائے گا کہ سر یہ سین کے تین دندانے بنائے جائیں اور یہ الف والا جوڑ لگا کے کہیں یہ الف کا جوڑ بھی اور یہ تے بھی ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو دندانے بناتے ہیں۔ دوبارہ اگر جو لوگ ایسے لکھتے ہیں نا تو پھر ان کے ساتھ تو یہ بحث ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے بھائی یہ چیز سرے سے نہیں ہے، یہاں سے ہم یہاں آئیں گے اور پھر یہاں سے ہم لوگ ادھر پہنچیں گے۔ لفظ تھا جو آج بچے لکھ رہے تھے اور اس میں بچوں کو مسئلہ آ رہا تھا، لفظ تھا آستان یا آستان، تو وہ کیسے لکھا جائے گا؟ الف کا پوری آواز ہے تو الف مد آ لگائیں گے، یہ دیکھیں یہ سین، یہ تے کے لیے مد اور یہ بے الف با والا جوڑ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے سے بنائے نا تو کیا کریں سر، یہ سین کے تین دندانے بنائے، یہ مد لگائی، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، بے الف با والا جوڑ لگایا۔ اب یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے، آستان یا آشنا وغیرہ وغیرہ، جاننے والا۔ ٹھیک ہے، تو آستان کیسے لکھا جائے گا، الف، یہ مد، یہ اوپر کیا اور ایک دم نیچے کیا کر دیا، گرا دیا، مد لگ گئی۔ یہ ہمارے پاس کیا، سین، یہ تے کے لیے مد اور یہ بے الف با والا جوڑ۔ نون لگا دے تو آستان بن جائے گا، نون کو نہ لگائے تو آستان بن جائے گا۔ دونوں لفظ ہوتے ہیں جس طرح یوز کرنا ہو۔ اس طرح لفظ ہوتا ہے داستان، تو وہ بھی سیم ایسے ہی ہوگا، دال، الف، یہ سین کے تین دندانے، یہ مد اور یہ پھر جوڑ۔ اب یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے جی، یہ ہمارے پاس لفظ ہے داستان۔ اگلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے جلوے، جیم، لام اور واو کا جوڑ ہے، لفظ ہے جی جلوے۔ تو ذرا دیکھیں، سب سے پہلے بات، لام جب بھی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو اس کا جوڑ الف والا جوڑ ہوگا۔ اب دیکھیں جیم الف جا کیسے لکھتے ہیں سر، یہ جیم الف جا کا جوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جیم سیدھی بنا دیں، یہ سیدھی، اور یہ جیم الف جا، بالکل ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے، اب لام کے بعد کیا لگانا ہے، اب یہی الف کا جوڑ ہے، لام لفظ کے درمیان ہے تب بھی یہی جوڑ ہے۔ صرف آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا لائن سے اٹھا کے بنانا ہے، کیا، اور تھوڑا سا میں نے الف والا جوڑ جتنا الف کا ہوتا ہے اس سے میں نے تھوڑا سا کیا کیا، چھوٹا بنایا ہے۔ اب یہ کیوں کیا ہے سر، اس کے نیچے یہاں سے بے و بو والا جوڑ، کیسے، یہ اور یہ۔ اب یہ لفظ ہمارے پاس کیا ہے، جلو، یہ لفظ ہمارے پاس کیا ہے، چلو۔ ٹھیک ہے، کیسے، جی مطلب جا والا جوڑ اور یہ لفظ کیا ہمارے پاس، چلو۔ یہی جو لفظ ہے، جیم، لام، واو اور آگے وڈی یہ لگا دیں، یعنی کہ بڑی یہ لگا دیں، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا، جلوے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جیم ہٹا دیں تو پھر اللہ بخشے نقطہ یہ کٹا دیں اور یہ واو لگا دیں، یہی لفظ کیا بن جائے گا، حلوے۔ مزے کی بات، جو لام والا جوڑ ہوتا ہے وہی کاف والا جوڑ بھی ہوتا ہے، کش والی کاف، صرف اوپر کیا آنی ہے، کاف کی کش آنی ہے۔ یعنی اب اگر کاف کا جوڑ لگانا ہے نا تو کیا کام کرتے ہیں کہ سر یہ لام والا جوڑ لگائے نا، یہ والی چیز۔ اب اس کے اوپر سمپلی آپ نے کام کیا کرنا ہے، اس کے اوپر یہ کیا کرنا ہے، کش لگا دیں، تو اب یہ کاف کا جوڑ بن گیا۔ لفظ ہوتا ہے نا حکومت،
تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اچھا جی، اگلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے، بہت عام سا لفظ ہے، بار بار بچوں لکھنا ہوتا ہے اور یہ عمومی طور پر غلط ہوتا ہے. مطلب یہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ بعض اوقات پڑھانے والے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک شوش آتا ہے، وہ شوش نہیں بنائے جاتے ہیں. لفظ ہوتا ہے ہمیں. اگر دیکھیں ہمیں کیسے بنے گا سر، یہ دیکھیں، یہ ہے کے لیے کیا لگانی ہے ہم لوگوں نے؟ مد لگانی ہے. ہے کے لیے کیا لگائی ہم لوگوں نے؟ یہ مد لگائی. اب میم کے لیے کیا کریں؟ ہم یہاں سے با کی طرف کیا کریں؟ ایک نقطہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے میم ہم والا سرا بن گیا ہے. دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا. ہے کے لیے مد لگائی، یہ میم کا سرا لگا دیا. اب میم کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شوشہ لگانا ہے. شوشہ لگ گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے بے نون بن والا جوڑ لگانا. تو یہی لفظ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ ہمیں. دیکھیں ہے کے لیے کیا لگائی؟ مد. یہ میم کے لیے کیا لگایا؟ شوشہ. اور اس کے بعد کیا کر دیا ہم نے؟ بے نون بن والا جوڑ لگا دیا. یہی ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ ہمیں. ٹھیک ہے، اور ہم جب لفظ لکھنا ہوتا ہے تب بچے غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہے اور یہ یہیں سے یہ دیکھیں یہ میم کر دیتے ہیں. اس کو میم کو تھوڑا سا ہم نے با کی طرف لے کے جانا ہے. کیسے؟ یہ ہے کے لیے مد لگائی، یہ نقطہ اور یہ ایسے. یہ لفظ کیا ہے؟ ہم. ایک اور لفظ جو بچوں کو لکھنے میں مسئلہ آ رہا تھا وہ لفظ تھا جی دکھائیں. این جو شروع میں نا اینڈ میں ہے نا حمزہ یہ اور نون گننا، اس میں مسئلہ ہے. چلیے ہم دکھائیں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں. دال تو شرارتی حرف نجیہ لگا آ جائے گا. یہ کاف کے لیے کیا کیا؟ یہ کاف کی آدھی شکل بنائی، ہلکی سی زیر لگائی. یہاں سے اس نے ہم نے کیا کیا؟ دو چشمی ہے اور اسی کے سینٹر سے ہم نے کیا کر دیا؟ الف لگا دیا. صحیح ہو گیا. یہ دوسرا طریقہ، یہ دال، یہ کاف، یہاں سے دال تھوڑا سا لمبا کریں، سواد کی آنکھ لگائیں اور اس کو آگے لے جائیں. کاف کے اوپر کیا لگا دیں؟ کاش لگا دیں. یہ ہمارے پاس لفظ کیا بن گیا؟ دکھا. اب جناب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ حمزہ کے لیے آپ دینا ہے شوشہ اور آگے کیا کرنا ہے؟ بے نون بن والا جوڑ. بے نون بن نہیں، جوڑ بے نون بن والا. یہاں پہ حمزہ لگائیں، یہاں پہ چھوٹی یہ لگائیں. اب یہ لفظ کیا ہے؟ دکھائیں. اگر دال ہٹا دیں تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ کھائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ لیکن اس میں جو احتیاط کرنی ہے وہ کیا احتیاط کرنی ہے؟ کہ آپ نے شوشہ لازمی دینا ہے. اگر آپ شوشہ نہیں دیتے تو غلطی کیا آئے گی؟ اگر آپ شوشہ نہیں دیتے، یہ حمزہ لگائیں، یہ لگائیں، یوں لکھ دیتے ہیں آپ، تو بیٹا یہ دیکھیں نا یہاں سے آپ اس حمزہ کو ہٹا دیں، یہ کو ہٹا دیں، تو پیچھے دیکھیں سین کی شکل بن رہی ہے اور سین ہے نہیں. تو جہاں سین نہ ہو اور شکل کس کی بن رہی ہو؟ سین کی بن رہی ہو، پھر وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر شوشہ شریف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ اس طریقے سے ہم لوگ دکھائیں لکھیں گے. آگے چلتے ہیں. اچھا اگلا ایک لفظ ہے جو بچے آج لکھنے میں مسئلہ کر رہے تھے، وہ تھا لفظ تھا تمیز. دیکھیں تمیز بچے غلطی کیسے کر رہے تھے؟ تے میم یہ اور یہ یوں کر کے یوں کر رہے تھے. یہ چیز اضافی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سیکھنے سے پہلے دیکھیں اگر میم کا رے کے ساتھ جوڑ ہو تو کیسے ہوگا؟ سر یہ میم اور یہیں سے کیا کر دیں؟ یہ رے. ٹھیک سے لفظ ہوتا ہے امر جانا، امر ہو جانا، مر جانا، مرجان وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر میم اور رے کے درمیان میں، رے سے مراد رے کے خاندان کے درمیان میں ایک لفظ اور آ رہا ہو تو سمپلی کیا کام کرنا؟ میم کے بعد کیا لگانی ہے؟ ایک مد لگانی اور پھر کیا لگانا؟ رے. اب یہ لفظ کیا ہے؟ سر ہوتا ہے میرا. اب یہ میرا یہ بچوں کا پہلا لفظ ہوتا ہے آئی تھنک جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا نام یہ ہے، یہ میرا اسکول ہے، میرا گھر فلاں جگہ پر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسے لکھا جائے گا. کیسے لکھا جائے گا؟ میم، یہ ایک رے اور یہ دوسری. یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک مد ہے. یہ مد کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہ کو ظاہر کر رہی ہے. کیا لگا پڑا ہے؟ رے لگا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اب میرا بھی ایسے لکھا جائے گا اور میز بھی ایسے لکھا جائے گا. اگر الف شروع میں لگا دیں تو امیر بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم میم سے پہلے تے لگا دیں، ٹھیک ہو گیا، تو تمیز بھی ایسی بنے گا. تے کے لیے کیا لگایا؟ زیر لگائی، یہ زیر یہ نقطہ لگایا، میم، یہ ایک مد اور آگے رے. اب یہ ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے ہمارے پاس تمیز. دوبارہ دیکھیں کیسے ہے؟ تے میم، یہ مد یعنی کہ ایک رے اور پھر دوسری رے. یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ تمیز. اور دیکھیں سلائڈ والے رے لگائی ہم لوگوں نے، پاؤں والے رے نہیں لگائی. لیکن اگر یہاں پر یہ نہ ہوتا، باقی سارا عربی تو جیسا نام ہوتا ہے نمرہ، تو وہ بھی سیم. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ میم کے بعد ڈائریکٹ رے لگتا ہے. جیسے کیسے؟ نون یا تے کے لیے کیا لگا؟ زیر لگائی، یہ میم اور یہ رے. اب یہ نام جیسے نمرہ ہوتا ہے نا، یہ لفظ ہوتا ہے سمر، سے میم اور یہ رے. سے سمر اکثر بچے پڑھتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آئی تھنک اتنا کافی ہے. جوڑ سیکھنے، جوڑ آ جائیں گے، لفظ خود بخود آ جائیں گے. اللہ آپ لوگوں کو ڈھیر دے. اللہ حافظ.